کر لیں گے کہ آئی ایم ہیئر. ٹھیک ہے, اوکے. سو اپنے آج کے ٹاک کا یعنی کہ اپنے آج کی کنورسیشن کا آغاز کرتے ہیں. عام طور پر میں گپ شپ کی ویڈیو بنایا کرتا ہوں, تو اس میں آپ لوگ نہیں ہوتے ہیں, لائیو آڈینس نہیں ہوتی ہے, تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو انٹریکٹ کرنا, اور مجھے نہیں پتہ لگتا کبھی کبھی کہ اس میں سے کون سا سوال ہے جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں اپنی وزڈم کے مطابق, میں اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یوٹیوب لائیو میں ایک تھوڑا سا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات آئیں گے آنے والے وقت میں, آنے والے کچھ آدھے گھنٹے کے دوران, تو آپ وہ مجھ سے یہاں پر کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, نمبر 1, اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی میرج سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے اپنے ماما پاپا کا, کسی بڑے بہن بھائی, تو آپ کائنڈلی اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں. پہلی ریکویسٹ میری یہ ہے. اور میری جو ٹاک ہے, جو میری جو آپ سے کنورسیشن ہے, اس کے 3 بڑے بڑے حصے ہوئیں گے. تو جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں وہ مجھے آسانی سے میں ان کو ایڈریس کر پاؤں گا اگر آپ اس کو آخری حصے میں چیٹ باکس میں ٹائپ کریں. ٹھیک ہے, آخری حصے میں آپ اس کو ٹائپ کریں تاکہ میں ان کو ایڈریس کرنے کی اور ان کو آنسر کرنے کی کوشش کروں. تو شروع کرتے ہیں فارملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا کنورسیشن کا ٹاپک ہے وہ فارم کے بارے میں ہے. وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو ہم شادی کے وقت میں دولہا اور دلہن جو ہے وہ اس کو سائن کرتے ہیں. تو میں اپنی اگلے 20 سے 25 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ ڈاکومنٹ آیا کہاں سے, اور اس میں جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ شرائط کیا ہیں, ان کے پوائنٹس لکھے ہوئے, ان پوائنٹس کا مطلب کیا ہے, اور سب سے آخر میں یہ کہ آپ لوگوں کے اس کے بارے میں جو سوالات ہیں میں ان سوالات کے آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, اور نہ ہی ہمارا اس سٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہم سے بہترین لوگوں نے اس ڈاکومنٹ کو جنریٹ کیا ہے. زیادہ جو اس کام کے ماہر ہیں ان لوگوں نے تمام لیگل سچویشنز کو سمجھنے کے بعد اس کو جنریٹ کیا ہے. اس لیے یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ یہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہ آلریڈی بہت ذہین لوگوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور اس کو تخلیق کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ڈاکومنٹس کے اندر موجود جو شرعی پوائنٹس ہیں, یہ جو نکات ہیں, اس کو بھی جو ہے وہ بہت بہترین دماغوں نے جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے, جس کے بعد اس ڈاکومنٹ کو تخلیق کیا گیا ہے. تو ہماری بحث کہیں سے بھی اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ اس میں جو شرائط لکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہیں, کیونکہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. یہ آلریڈی جو اس کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کو اسٹیبلش کر رکھا ہے. ایک استاد ہونے کے ناطے میری اور ہم سب لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ ضرور جانتے ہوں کہ جو اس میں لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو ہماری جو آج کی جو بات چیت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں موجود جو شکیں ہیں, جو پوسچولیٹس ہیں, جو پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس کا مطلب کیا ہے. ہم کن شرائط کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھتے ہیں, اور اس میں کس انسان کا کیا کردار ہوتا ہے, اور وہ کون سی ضرورتیں ہیں, وہ کون سی کم از کم چیزیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں, جس کے بعد ایک جو پراپر شادی جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے. اور اس کے اندر اس ڈاکومنٹ کا جس کو ہم سائن کرتے ہیں اس کا وجود کہاں سے آیا. اوکے, تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ یاد رکھیے کہ جو ہیومن سویلائزیشن ہے یہ تقریباً 2000 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ کلچرڈ, زیادہ سویلائزڈ معاشرے کے طور پر سامنے ہے. ہم نے اکٹھے رہ کر مل کر رہنا شروع کیا, مذہب کی بنیاد کے اوپر بہت ساری کمیونٹیز بنی, اس کے بعد زبان کی بنیاد کے اوپر بہت ساری کمیونٹیز بنی, ہم نے بہت سارے ممالک بنا لیے, ہم الگ الگ ملکوں میں رہنے لگ گئے, اور اس کے بعد ہم نے ایک لاز ڈیولپ کیے, ہم نے قوانین بنائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح سے طے کریں گے. اور جو ملک ہے, جو اس ملک کو چلانے والے ہیں, جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے یا بادشاہ سلامت ہے, وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے معاملات جو ہے وہ طے کریں گے, جس کو ہم قانون یا لا کہتے ہیں. تو ہم سب الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں, ہم سب بہت سارے الگ الگ مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں زمین کے اوپر, یہ الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں. تو جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک نے ایک قانون جو ہے اس کو ایوالو کیا ہے, جس کے تحت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا میرے اوپر کیا اختیار ہے, اور میرا اسٹیٹ سے جو ہے وہ کیا میرے رائٹس کیا ہیں, اسٹیٹ کے حوالے سے میں کیا چیزیں اسٹیٹ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں, اسٹیٹ میرے سے کون سی چیزیں ڈیمانڈ کر سکتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے معاملات خراب ہوں تو اس سچویشن میں, ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو ہر ملک میں الگ الگ قوانین بھی موجود ہیں. ایک اور بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ جو شادی کا جو رشتہ ہے
یہ مختلف مذاہب میں مختلف طریقے سے ایکسیکیوٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ہندوؤں میں یہ کسی اور طریقے سے ایکسیکیوٹ ہوتا ہے, کرسچنس میں کسی اور طریقے سے, اور مسلمس کے اندر اس کو کسی اور طریقے سے ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے. اس لیے شادی بائی اسٹرکچر اسی طرح سے ایکسیکیوٹ ہوتی ہے جس طرح سے آپ کا مذہب جو ہے وہ اس کو اجازت دیتا ہے یا اس کو الاؤ کرتا ہے. تو یہ تو سب سے بنیادی بات ہے. اب اس کے اندر نکاح فارم کی اہمیت اس لیے آتی ہے کیونکہ بطور خاص میں بات کروں گا, خاص طور پر مسلم جو میجورٹی ملک جیسے پاکستان ہے وہاں پہ, کہ جب جو اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے, جو پہلی شرط ہے جو شادی کی وہ دلہا اور دلہن کے لیے, وہ ان کی رضامندی ہے کہ وہ دونوں ایگری کریں اس بات کے اوپر کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کن شرائط کی بنیاد کے اوپر شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کا آپس میں کن ٹرمز کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے. یہ ہے شرط نمبر 2. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ وہ ضروری ہیں جس کے بعد شادی ایکسیکیوٹ ہوتی ہے مسلم انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. تیسری چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپس میں کچھ شرائط بھی طے کر لیتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو تیسری شرط بہت اہم ہے کہ یہ کام وہ دونوں الگ نہیں کر سکتے, یہ کام وہ دونوں دنیا سے چھپ کے نہیں کر سکتے. اس کام کو کرنے کے لیے ان کے پاس یعنی یہ ایک پبلک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آسان الفاظ میں آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کچھ گواہان کی ضرورت ہے جو آپ کے ایگریمنٹ کے اوپر گواہی دے سکیں کہ ان دو لوگوں نے ان شرائط کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شادی میں ہمیں ان دو گواہان کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں دو لوگوں میں نکاح ہو سکتا ہے. شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ پھر وہاں پر ہم بزرگوں کو مولوی صاحب بھی آتے ہیں, وہ کچھ پڑھاتے بھی ہیں, ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ان سب کا کیا جواز اور کیا حیثیت ہے. یاد رکھیں ہمارے ہاں کلچر ہے مسلم معاشرے کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی کہ جب بھی کہیں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آف کورس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا ذکر کریں, ان کا نام لیں اور ان کے حوالے سے کچھ آیات جو ہے ان کی تلاوت کریں تاکہ اس ماحول کو متبرک بنایا جا سکے اور اس ایکٹیویٹی کو بلیس کیا جا سکے. یعنی کہ ہم برکت کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اس وقت اس ماحول کے اندر, اور ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ کام آپ کر چکے ہیں, آپ ایک ایگریمنٹ کر چکے ہیں, لیکن آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے کچھ قوانین ہیں, آپ کا ملک آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایگریمنٹس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ برائے مہربانی وہ جو اپنا ایگریمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. تو اسٹیٹ یعنی کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ جو شرائط پوری کرنے کے بعد جو ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا, وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا ایگریمنٹ بناتے ہیں, وہ جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا دولہا دلہن نے آپس میں جن شرائط کے اوپر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور گواہان کی موجودگی میں کیا ہے, تو اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ وہ والا ایگریمنٹ شیئر کر لیں تاکہ حکومت اس میں ایک ضامن کی حیثیت سے جو ہے وہ پارٹی بن سکے, وہ اس میں شامل ہو سکے. یعنی کہ اس صورت میں ہم اسٹیٹس کو بھی کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم دو لوگوں نے آپس میں ان گراؤنڈز کے اوپر شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس ڈاکومنٹ کو گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اس نکاح کو رجسٹر کرنا, یعنی کہ حکومت کو بتانا. اب وہ شرائط کون سی ہوں گی, وہ ڈاکومنٹ کیا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر ہم دونوں جو لڑکا اور لڑکی ہے, دولہا اور دلہن جو ہے وہ آپس میں شرائط طے کریں گے, وہ ڈاکومنٹ کیا ہوگا. وہ شرائط کی لسٹ تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, وہ شرائط جو ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, وہ سینکڑوں شرائط آپ اپنی مرضی سے سوچ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسٹیٹ نے ہماری مدد کی کہ عام طور پر جب دلہا اور دلہن شادی کرتے ہیں, دو فیملیز بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں, تو اس صورت میں وہ کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اسٹیٹ نے ہماری مدد کی کہ اتنی لمبی فہرست شرائط کی بن جائے گی. اگر سب لوگ اپنی اپنی مرضی سے بنانا شروع کریں گے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم ان لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو کچھ شرائط بنا کر پہلے سے دے دیں. یاد رکھیں یہ شرائط حتمی نہیں ہے, حتمی شرائط وہی ہیں جو دلہا اور دلہن آپس میں طے کرتے ہیں. لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہر انسان اسی بحث میں نہ لگا رہے کہ کون سی شرائط ہوں گی اور کون سی نہیں ہوگی, تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایک ڈاکومنٹ کنسنسس کے ساتھ
تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، لیگل ایکسپرٹس نے، علماء کرام نے مل کر ایک ڈاکومنٹ تخلیق کیا، اور اس ڈاکومنٹ کو تخلیق کرنے کے بعد جس کو ہم آج نکاح نامے کے طور پر جانتے ہیں، وہ دولہا اور دلہن کی مدد کرنے کے لیے بنایا۔ تو دولہا اور دلہن حکومت کے اس وضع کردہ ڈاکومنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور آپس میں اس ڈاکومنٹ کی مدد سے کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس ایگریمنٹ کو حکومت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نکاح کو رجسٹر کرنا۔ تو آنے والے وقت میں، یعنی کہ اگلی کچھ منٹوں میں آپ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ اور اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یاد رکھیں کہ یہ حکومت نے ہماری مدد کرنے کے لیے ڈاکومنٹ جنریٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے علاوہ کوئی شرائط ایڈ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک پوری کتاب شرائط کی لکھ کے ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ دونوں یعنی کہ دولہا اور دلہن جو ہے وہ کچھ نئی شرائط اور کچھ مزید شرائط بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اس کی جگہ موجود ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ صفحہ ختم ہو جائے تو آپ کی شرائط نہیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر آپ کے پاس مزید کچھ لکھنے لکھانے کو موجود ہے تو آپ وہ کام اس سے آگے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا آپ سب لوگوں کے ساتھ، کہ کنٹروورسی یا پرابلم کریٹ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہم سب لوگوں کا۔ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جس ڈاکومنٹ کو ہم سائن کر رہے ہیں اس میں ہر ایک لائن کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم اپنے رائٹس کو سمجھ سکیں، ہم نکاح کے وقت یہ جان سکیں کہ میں نے کوئی اختیار کسی کو دیا ہے تو اپنی مرضی سے دیا ہے، یا اگر نہیں دیا ہے تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا۔ تو ان شرائط کو، ان کو جاننا جو ہے وہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ وہ ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت کم سکھایا جاتا ہے، اور عام طور پر دولہا اور دلہن جو ہے ان کو اس ڈاکومنٹ کے بارے میں، یعنی کہ ان کے سامنے یہ ڈاکومنٹ ان کی شادی کے دن آتا ہے، جب کچھ جگہوں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ انہوں نے اس کو کراس کیا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ لگا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اور ان سے صرف یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر دستخط فرما دیں، اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ ان کی شادی شدہ زندگی کے لیے ایک پرائمری چھتری کے طور پر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اس ڈاکومنٹ کی جو پوسٹولیٹس ہیں، جو پوائنٹس ہیں، اس کو سمجھنے کی طرف کہ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 15-20 اس کے پوائنٹس ہیں جن میں سے اکثر آسان ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمیں سمجھنے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو میں اردو والے نکاح نامے کو ایکسپلین کروں گا، انگلش میں اسی طرح کا ہی ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر جو زیادہ اہم، جو بغیر یہ عام طور پر پہلی شک جو ہے وہ اس جگہ کے بارے میں ہے جس جگہ پر نکاح، جس علاقے میں نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا نام اور اس کا شہر دولہا کا، دولہا کی عمر، اس کی تاریخ پیدائش، دلہن کے بارے میں انفارمیشن، وہ کہاں رہتی ہے، اس کا شناختی کارڈ، اور کیا وہ اس کی پہلی شادی ہے، کیا وہ کنواری ہے، یا وہ ایک وڈو بیوہ ہے، یا وہ اس کا طلاق ہو چکا ہے۔ یہ دلہن کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ اور اگر دلہن جو ہے وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہے تو اس صورت میں اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں۔ تو یہ ساری بیسک انفارمیشن ہے دولہا اور دلہن کے بارے میں جو سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہوتی ہیں۔ دلہن کی عمر لکھنی پڑتی ہے۔ یہاں سے وہ سوال سٹارٹ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر 7 سے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ میرے اسٹوڈنٹس یا آپ لوگ جو ہیں وہ غور کرنا شروع کریں۔ پوائنٹ نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، میں آپ کے لیے ریڈ کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام بما ولدیت اور سکونت، یعنی کہ اگر دلہن نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہے تو اس وکیل کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پر لکھیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ یہ وکیل کیا ہوتا ہے اور اس کی یہاں پر موجودگی کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ یہاں پر کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وکیل جو ہے یہ لائر نہیں ہے، یہ قانون والا وکیل نہیں ہے۔ یہ وکیل وہ ہے جو دلہن کے بہاف کے اوپر ایگریمنٹ کر سکتا ہے۔ میری پہلے والی بات یاد رکھیے گا کہ نکاح کے لیے دلہا اور دلہن کی رضامندی اور ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ، اور اس ایگریمنٹ کے اوپر رضامندی جو ہے وہ بنیادی شرط ہیں گواہان کے علاوہ۔ تو وہ دلہن جو ہے وہ یہ استحقاق، اب یہ ایگریمنٹ کس نے کرنا ہے؟ قانونی طور پر اس ایگریمنٹ کے بارے میں کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ دلہا نے کرنا ہے اور دلہن نے کرنا ہے۔ لیکن اگر دلہن چاہے تو وہ اپنی طرف سے کسی اور کو یہ استحقاق دے سکتی ہے، یہ رائٹ دے سکتی ہے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر یہ ڈیسیجن کر لیں، آپ میرے بہاف کے اوپر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کر لیں۔ یعنی کہ وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل وہ شخص ہوتا ہے، وہ صاحب ہوتے ہیں جو دلہن کے بہاف پہ، دلہن کی جگہ پہ اس کی طرف سے ایگریمنٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کیا دلہا کا بھی وکیل ہوتا ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، دلہا بھی اگر چاہے اسی طرح سے تو وہ اپنے بہاف کے اوپر کسی اور کو یہ حق دے سکتا ہے کہ وہ جاؤ میرے بہاف کے اوپر ایگریمنٹ کر کے آ جاؤ۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو حق ہے یہ ثواب دید ہے، یعنی کہ دلہن کی مرضی ہے کہ وہ یہ کسی کو یہ ذمہ داری دینا چاہے، اور دلہے کی بھی اسی طرح سے مرضی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری کسی کو دینا چاہے۔ اور اگر دلہن کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دینا چاہتی تو اس صورت میں دلہن جو ہے اس کو یہ شرائط یا یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ خود سے مینیج کرنے ہوں گے، اس کو خود سے اس کو سیٹل کرنا ہوگا یا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر دلہن نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ بنیادی طور پر دلہن کا استحقاق ہے، تو اب اگلا اہم سوال یہ ہے کہ دلہن نے اگر کسی کو وکیل مقرر کیا ہے تو ہمیں اس عمل کے لیے بھی گواہی چاہیے، تو ہمیں اس عمل کے لیے بھی گواہی چاہیے کہ دلہن نے اپنا حق جو ہے فیصلہ کرنے کا یا ایگریمنٹ کرنے کا، جو اپنا حق ہے وہ کسی اور صاحب کو دے دیا ہے، یہ بھی گواہی مانگتا ہے۔ تو یعنی کہ دلہن کی طرف سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 2 گواہ دلہن کی طرف سے آتے ہیں، تو دراصل وہ جو دو گواہ دلہن کی طرف سے آتے ہیں وہ شادی کے گواہ نہیں ہوتے، وہ اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ دلہن نے فلاں مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں، اور اب اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہے وہ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس دلہن کے وکیل کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پوائنٹ نمبر 7۔ اب دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 8۔ میرے ساتھ رہیے گا، چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں۔ اب اگر دلہن نے کسی کو وکیل مقرر کیا ہے، جیسا کہ میں پچھلے سلائیڈ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو یہ ضروری ہے کہ دلہن نے جس کو وکیل مقرر کیا ہے اس عمل کے دوران، وہ تو عمل دلہن نے کسی کو کہا ہوگا کہ آپ چچا جی، پھوپھا جی، انکل جی، آپ میرے وکیل ہیں اس ساری ایکٹیویٹی کے لیے، یعنی کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ جا کر میرے بہاف پہ دلہا سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں 2 گواہان چاہیے، 2 گواہ چاہیے جو یہ گارنٹی کریں، نمبر 1 یہاں پہ، نمبر 2 یہاں پہ، کہ جی دلہن نے اپنا رائٹ ایگریمنٹ کرنے کا ان صاحب کو، جس کو میں اب اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو ایگریمنٹ کرنے کی جو پاور ہے، پاور آف اٹارنی جسے کہہ سکتے ہیں، وہ دلہن کے وکیل کے پاس چلی جاتی ہے ان 2 گواہان کی موجودگی میں۔ اسی طرح سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا دلہا خود نہ جائے اور اپنی طرف سے اپنے بجائے کسی اور کو وکیل مقرر کر سکتا ہے اپنی طرف سے، تو اس کا جواب ہے ہاں، دلہا چاہے تو وہ اپنے بجائے کسی اور کو اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں بھی کیا کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں، اگر دلہا کسی کو وکیل بنائے گا تو اس عمل کے لیے بھی اس کو 2 گواہ چاہیے ہوں گے، اس عمل کے لیے بھی اس کو 2 گواہ چاہیے ہوں گے۔ آپ اکثر نکاح فارم پہ دیکھیں گے، اگر آپ اپنے ماما بابا کا بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کراس لگا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جو دلہا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں کسی کو وکیل مقرر نہیں کر رہا، یعنی کہ میں خود موجود ہوں، میں خود بات کروں گا، اور میں یہ پاور آف اٹارنی کسی کو نہیں دے رہا، اس لیے ہمیں دلہا کی طرف سے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہمیں دلہا کے وکیل کے تقرر کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ پوائنٹ نمبر 9 اگر نہیں ہے تو پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اپلیکیبل نہیں رہے گا۔ تو آپ نے عام طور پر یہاں پر ایک لائن دیکھی ہوگی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلہا نے کہا ہے کہ جی میں اپنا معاملہ خود کروں گا، یعنی کہ میں کسی کو وکیل مقرر نہیں کر رہا، اس لیے وکیل مقرر کرنے والے 2 گواہ بھی نہیں چاہیے۔ ایسا اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے جب کبھی دلہا موجود نہ ہو، یا وہ یہ اس کو لگے کہ میں اپنا، یہ اس کی چوائس ہے نا کہ وہ اس کو لگے کہ میں میری بجائے یہ اچھی نیگوسیشن یا اچھی بات چیت کر سکتا ہے تو میری جگہ پہ یہ ایگریمنٹ کرے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 11۔ یہ وہ تیسری بات ہے جو میں نے، یہ تیسری شک ہے اس چیز کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شادی کے گواہوں، یہ شادی کے گواہ ہیں، یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ وہ جو شادی کے لیے بنیادی ضرورت جو میں نے کہا تھا، نمبر 1 دلہا دلہن کی مرضی، ایک ایگریمنٹ جس کے اوپر ان کی آپس میں مرضی ہو، ان کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ایگریمنٹ، اور تیسری بات کہ یہ اس ایکٹیویٹی کے لیے 2 گواہ، ہم انہیں شادی کے گواہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو 2 لوگ ہمیں، ایک شخص یہاں چاہیے اور ایک شخص، یہ ہیں شادی کے گواہ، یہ کمپلسری ہیں، ان کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ 2 وہ لوگ ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے دلہا اور دلہن کو ایگریمنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک خاص شرائط کے تحت انہوں نے آپس میں نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔
تو اس کراس کا مطلب دلہا کی طرف سے کوئی وکیل نہیں ہے، اس لیے یہ دو لوگ یہاں پر ہمیں ان دونوں لوگوں کی ضرورت نہیں رہی، تو یہاں کراس لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر دلہن کی، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ خود ہی اس کو سوچیں کہ اگر دلہن کسی کو وکیل مقرر نہیں کرتی تو اس صورت میں ان دونوں کی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی، ان دونوں گواہان کی، اور اس صورت میں دلہن کو یہ ایگریمنٹ یا معاملہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ شادی کس تاریخ کو انجام پائی، آسان بات ہے۔ مہر کی کتنی رقم جو ہے وہ رکھی گئی، مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پر آپ نے سمجھنی ہے کہ عام طور پر دلہا اور دلہن جو ہے وہ جب کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں اپنی شادی کے معاملے میں، تو جو چیز، جو وہ روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ زیورات ہو سکتے ہیں، وہ کوئی جائیداد ہو سکتی ہے، تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ کچھ مقدار ہے، رقم کی کچھ مقدار ہے۔ عام طور پر آپ نے حق مہر کو رقم کے ساتھ ہی سنا ہوگا، لیکن حق مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا لوگوں نے حق مہر جو ہے وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو یاد کرنا، میں نے آپ ہی کی طرح یوٹیوب پہ سنا تھا، وہ بھی حق مہر رکھا، مانگا۔ آپ حق مہر یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ وہ یہ والی عادت چھوڑ دے، یہ والی بری بات چھوڑ دے، لیکن عام طور پر حق مہر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کچھ رقم ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ دو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس نکاح کے لیے جو حق مہر، یعنی کہ میرے دلہن یا نکاح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ دلہن کو، ان کے دلہا دلہن کو 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب اگر دلہا کے پاس اس وقت 1,00,000 روپیہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو یہ گنجائش موجود ہے کہ دلہا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس آج 10,000 روپیہ ہے صرف، تو اگر آپ اجازت دیں، یعنی کہ یہ بات دلہا دلہن سے کر رہا ہوگا یا اس کے وکیل سے کر رہا ہوگا اصولی طور پر، تو دلہا جو ہے وہ دلہن سے کہہ رہا ہوگا کہ میرے پاس آج 1,00,000 روپیہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تو باقی سارے معاملات جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، تو 10,000 روپے میرے پاس اس وقت ہیں، تو باقی 90,000 روپیہ جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں ادا کروں گا۔ اس کو بولتے ہیں غیر معجل، یعنی کہ 10,000 روپیہ جو ادا کر دیا گیا ہے وہ معجل ہے، اور جو نہیں ادا کیا لیکن ابھی ادا کرنا باقی ہے لیکن وہ نکاح کی شرط ہے، وہ غیر معجل ہے۔ این ممکن ہے کچھ لوگ یہ اس کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ادا کر دی گئی ہیں اس وقت وہ معجل، اور باقی جو طے ہو چکی ہیں جو نکاح کی شرط ہیں لیکن ابھی ادا نہیں ہوئی وہ غیر معجل۔ تو یہ یہاں پر یہ انفارمیشن لکھی جاتی ہے کہ جو مہر ڈیسائیڈ ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے فیصلہ کیا مثال کے طور پر 10,000 روپیہ جو ہے وہ موقع پہ ادا کر دیا گیا، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس معجل، اور باقی 90,000 روپیہ جو ادا نہیں ہوا یہ ہمارے لیے غیر معجل ہو گئے۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو یہاں پر بھی لکھنی ہوگی کہ کتنا جو ہے وہ رہ گیا ہے اور ابھی کتنا باقی ہے۔ اس میں جائیداد ہو سکتی ہے، زیور ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسی شرط جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس کا حصہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شک نمبر 16 پہ۔ اس میں یہاں لکھا گیا کہ آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے، یعنی کیا جائیداد اس کا حصہ ہے مہر کا، اس معاملات کا، اور اگر ہے تو یہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ اگر رقم نہیں ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، تو یہاں پر وہ معاملات، جیسے کہ یہ دکان جو ہے وہ اس کی مالک دلہن ہوگی، اس چیز کی جو ہے وہ مالک دلہن ہوگی، یا کوئی پراپرٹی اگر بیچ میں انوالو کی گئی ہے تو اس کا حوالہ بھی یہاں پر دینا ضروری ہے۔ یہ پھر نکاح کی شرائط کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس صورت میں اس بات کو پورا کرنا نکاح کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوگا۔ میں ذرا ہارش ورڈز میں کہتا ہوں کہ اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے نکاح کے اندر کہ دلہن کے نام ایک پلاٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، تو وہ نکاح کی شرط میں آ جاتا ہے، اور اس صورت میں یہ دلہے کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو قائم رکھنے کے لیے وہ دلہن کو وہ پلاٹ جو ہے وہ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق جو ہے وہ فراہم کرے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ اس کے بارے میں زیادہ نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہر کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ ہونے کی۔ یہ دلہن جو ہے وہ اگر چاہے تو وہ اس کو رائٹ آف کر سکتی ہے، کیونکہ یہ صرف اس کا اختیار ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی رائٹ آف نہیں کر سکتا۔ کوئی کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں، صرف اس کو رائٹ آف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دلہن نے یہ اختیار وکیل کو دے رکھا ہے اپنا، جیسے کہ ہم نے بھی اوپر سیکھا، تو اس کا مطلب ہے دلہن کی جگہ پہ یہ اس کا وکیل بھی رائٹ آف کر سکتا ہے۔ تو اگر فرض کرتے ہیں وہ چاہیں تو 5,000 کے اوپر اس کو ایز اے شرائط پوری کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، تو اگر وہ چاہے تو وہ دلہن اس کو بالکل مکمل طور پر رائٹ آف بھی کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے آخری پورشن کی طرف، تاکہ
ہم جلدی جلدی اس کو کنکلوڈ کر پائیں، جس میں یہ بات ہے کہ کیا شوہر جو ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، پوائنٹ نمبر 18، کہ کیا شوہر جو ہے اس نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس کے بارے میں عام طور پر اکثر لوگ بعد میں ایکویلٹی ان ایکویلٹی کی، وہ فیمنسٹ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر غور سے دیکھیں کہ یہاں پر وہ شرط موجود ہے کہ نکاح کے دوران ہم یہ حق جو ہے وہ دلہن کو شوہر جو ہے وہ دے سکتا ہے. آپ نے یہاں پر بھی کراس لگا دیکھا ہوگا عام طور پر، لیکن یہ معاملہ دلہا اور دلہن کا ہے کہ وہ اس شرط کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو لوگ ایکویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں وہ یہاں پر بات کر سکتے ہیں نکاح کی شرط کے طور پر کہ جتنا رائٹ دلہے کا طلاق دینے کا ہے اتنا ہی رائٹ دلہن کو بھی ہونا چاہیے. اور اگر یہ نکاح کی شرط کا حصہ ہے تو پھر یہ عین قانون ہے. تو اگر یہ اس کا حصہ، اگر یہاں پر کراس لگ گیا اور آپ نے اس کے اوپر ایگری کر لیا اور سائن کر کے آگے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف شوہر کا اختیار رہ جائے گا کہ وہ دلہن کو طلاق، خدا نہ خواستہ جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے. لیکن آپ یہ کام شرائط کے تحت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے ڈو ناٹ غصہ کرنے کے، آپ اس کو شرائط کے تحت بھی یہ معاملہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اگر یہ ہوا تو اس صورت میں جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے وہ بیوی کے پاس چلا جائے گا، خدا نہ خواستہ کہ اگر شوہر، میں ہارش مثال ہے کہ جیسے کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ہسبینڈ خدا نہ خواستہ حرام مال کماتا ہے، یا وہ کوئی غلط کام کرتا ہے جو ڈیفائن کر دیا جائے، تو اس صورت میں یہ جو طلاق کا حق ہے پھر یہ بیوی کے پاس چلا جائے گا، تو وہ اس کو طلاق دے سکتی ہے. یعنی کہ آپ یہاں پر کوئی بھی شرائط جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اگر یہ تھوڑا سا سخت لگے تو یہ پوائنٹ نمبر 19 آپ کے لیے ہے. اگر 18 میں تھوڑا سا نیگیٹیوٹی فیکٹر فیل ہو رہا ہے تو آپ 19 میں دیکھیں کہ آپ شوہر کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ طلاق کب دے سکتا ہے اور کب نہیں دے سکتا. اب جب یہ نکاح کی شرط کا حصہ بنے گا تو اٹ ول بیکم اے لا کہ آپ شوہر کے طلاق کے حق پر پابندی لگا سکتے ہیں. کہ میں چھوٹی سی ہائپوتھیٹیکل باتیں کر رہا ہوں، جیسے 5 سال تک طلاق نہیں دے سکتا، یا 10 سال تک نہیں دے سکتا، یا اس حالت میں نہیں دے سکتا، یا ان سرکمسٹانسز میں نہیں دے سکتا، تو آپ اس کو مینوور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ لگا کر سیکیور کر سکتے ہیں سچویشن کو. اور ایک اگلا پوائنٹ 20 جو کہ عام طور پر بہت ضروری ہے اور بہت اگنور کیا جاتا ہے، وہ ہے شادی کے موقع پر مہر اور نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کیا آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے، اور اگر کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے تو آپ کائنڈلی وہ بھی یہاں پر شیئر کر دیں، یعنی کہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. تو یہ اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں لیتا، کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ بنانے کے بارے میں نہیں سوچتا. لیکن اگر آپ لوگ چاہیں کہ آپ نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول طے کیے ہیں، جیسے کہ دلہن جو ہے اس کو 20,000 روپیہ، مثال کے طور پر 20,000 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ دیا کرے گا تاکہ اس کی پاکٹ منی کے طور پر، یا اس طرح سے کوئی اور شرائط ایسی ہیں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں، تو اس کو آپ ایک ڈاکومنٹ کے طور پر یہاں پر ساتھ میں اٹیچ کر کے نکاح کی شرط بنا سکتے ہیں. اس کی مختصر ڈیٹیلز آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلے پوائنٹس ہیں وہ پہلی بیوی اور پہلے شوہر کے متعلق ہے. مثال کے طور پر پوائنٹ نمبر 21 میں کہ دلہا کے ہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، اگر ہے تو اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے پرمیشن لے رکھی ہے یا نہیں لے رکھی. ریسنٹلی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے تحت، جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت جو ہے دلہا کو اپنے علاقے میں موجود ثالثی کونسل سے پرمیشن لیٹر لینا ہوتا ہے، اور بیوی سے بھی پرمیشن لینی ہوتی ہے تاکہ وہ دوسری شادی کر سکے. تو یہاں پر اگر اس کی پہلے سے بیوی موجود ہے تو اس کو ایک ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، یہ اس شرط اور نکاح کا حصہ بنے گا. اوکے. اس کے بعد یہ انفارمیشن ہے کہ کیا دلہا کی پہلی کوئی بیوی تھی جو فوت ہو چکی ہے یا وہ طلاق دے چکا ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل سمپل انفارمیشنز ہے. اسی طرح سے اگر دلہا کے پاس پہلے سے بیوی موجود ہے تو یا وہ طلاق یافتہ ہے تو کیا اس کے پاس بچے ہیں، اور اگر بچے ہیں تو وہ کتنے ہیں، اور اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پر بچوں کے بارے میں، دلہا کے پہلے سے موجود بچوں کے بارے میں یہاں پر انفارمیشن لکھنا ضروری ہے. یاد رکھیں یہاں پر انفارمیشن لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس صورت میں یہ اس ڈاکومنٹ یعنی کہ نکاح کا حصہ بن جاتا ہے. اس کے بعد جو باقی انفارمیشن ہے وہ بڑی سمپل ہیں، جس میں نمبر اور ڈیٹیلز اور نکاح کس نے پڑھایا، رجسٹر، یہ شادی کو رجسٹر کرنا، یہ وہی ہے جو میں بتایا تھا آپ کو کہ حکومت کو بتانا کہ ہم نے ان گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہے تاکہ حکومت بھی آپ کے ضامن کے طور پر ساتھ میں شامل ہو سکے. اس کے بعد یہ وہی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم کیسے اس کو ایڈ کر رہے ہیں، کس کس جگہ پہ کس نے نکاح کروایا، کس وقت یہ کام ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر سائن کرنے ہوتے ہیں. اب آپ، مجھے یقین ہے کہ بہت اچھی طرح سے
سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر کس کس نے سائن کرنے ہیں. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط ہوں گے. اس کا مطلب ہے دلہا دستخط کرے گا یا اس کا وکیل دستخط کرے گا, ان دونوں میں سے کوئی ایک. تو ہم نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ دلہا خود دستخط کرے گا, لہٰذا یہاں پر تو دلہا کے سائن آئیں گے. تو یہاں پر دلہا بھائی جو ہے وہ سائن کریں گے, اور آف کورس اس کی ڈیٹیلز جو ہے, اگر اس نے کوئی وکیل مقرر کیا ہوگا تو پھر آپ جانتے ہیں نا پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو کیا چاہیے, پھر اس وکیل کو مقرر کرنے کے لیے بھی گواہان چاہیے. لیکن خیر اس نے نہیں مقرر کیے, تو اس لیے اس صورت میں صرف یہاں پر دلہا کے سائن ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمیں دلہن کے دستخط چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو شادی والے دن آپ کے سامنے کاغذ کھول کے رکھتے ہیں نا, 3 جگہ پہ وہ 3 پیپرز ہوتے ہیں, ایک آپ کے پاس رہتا ہے, ایک گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے, ایک جو ہے وہ رجسٹر آفس میں ایسا چلا جاتا ہے. تو وہ آپ کے پاس جو صفحہ کھولتے ہیں وہ یہ والا ہوتا ہے, اور دلہن سے کہا جاتا ہے کہ چلیں جی یہاں پر سائن کریں, تو دلہن یہاں پہ سائن کرتی ہے, اور دلہا سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سائن کریں, اور وہ یہاں پہ سائن کرتے ہیں. اس کے ساتھ دلہن نے اپنے جو رائٹس اور پاور آف اٹارنی جس کو دے رکھے ہیں, یہاں پر اس کے سائن ہوں گے, یعنی کہ دلہن کے وکیل کے. یہ کوئی انکل ہو سکتے ہیں, کوئی کزن ہو سکتے ہیں, کوئی بڑا فیملی کا ہو سکتا ہے جس کو دلہن نے اپنے رائٹس دیے. یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ اس کو رائٹس دینا چاہے یا نہیں دینا چاہے. اس کے بعد وہ جو